السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نائٹ ڈیوٹی کے بعد گھر میں آرام کر رہا تھا کہ گلی میں ہونے والے شور شرابے سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو کہہ رہا تھا، ارے تم جیسی ماں کا بیٹا ہونا ہی کیا ایک عذاب سے کم ہے جو تم اب میرے گھر میں رہنے چلی آئی ہو۔ گلی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ پڑوسی کا جوان لڑکا اپنی ماں کو باتیں سنا رہا تھا، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ کس طرح اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ ضعیف خاتون کے ساتھ اس کی بڑی بیٹی بھی موجود تھی۔ بیٹی نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے امی، اس چڑیل نے تمہارے بیٹے کے اوپر سفلی کرا دیا ہے۔ یہ سارا تماشا روڈ پر ہی ہو رہا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، تجھے کچھ شرم نہیں کہ میں نے تجھے کس طرح پالا؟ تجھے بولنا نہیں آتا تھا، یہ میں نے تجھے سکھایا۔ یہ جو کینچی کی طرح تیری زبان چل رہی ہے، جو تو اس زبان کی دھار کو اپنے ماں کے کلیجے پر چلا رہا ہے، یہ کسی اور کی نہیں، میری ہی دی ہوئی ہے۔ یہ جو آج تو اتنا بڑا ہوا ہے، میرے دودھ پر ہی تیری ابتدائی پرورش ہوئی تھی۔ اور سن، تجھے میں نے کئی ایسی راتوں میں پالا جب سخت سردی ہوتی تھی اور تو بستر گیلا کر دیتا تھا، میں گیلے میں سوتی تھی اور تجھے سوکھے میں سلاتی تھی۔ میں نے اپنے حصے کا کھانا ترک کیا مگر تجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ آج اسی ماں کے لیے تیرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ خاتون یہ کہتے کہتے رو پڑی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھایا، ان کے جوان بیٹے کو بھی بٹھایا اور کہا، آپ یہاں آرام سے بات کریں، معاملات بات چیت سے ہی طے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے تو نفرتیں ہی بڑھتی ہیں۔ ضعیف خاتون کے بات کرنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے درمیان گفتگو ہوئی تو کوئی خاص بات مجھے ایسی نظر نہیں آئی جسے میں فساد کی جڑ کہوں۔ بیٹی کا رویہ اپنی بھابھی کے لیے یقیناً خراب تھا اور اس کا سبب ماں کی محبت تھی۔ میں نے خاتون سے پوچھا، آنٹی آپ تو پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہیں، کیا سبب ہے کہ آپ کا بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود اس قدر نالائق ہے؟ یہ سن کر ان کی آنکھیں برسنے لگیں، غمگین کیفیت میں کہنے لگیں، بیٹا سارا قصور میرا ہی ہے۔ لڑکے کی بہن نے قدرے تلخ ہوتے ہوئے کہا، نہیں امی، بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اس چڑیل نے کچھ کرایا ہے میرے بھائی پر۔ ضعیف خاتون نے بیٹی کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، میری بہو میں کوئی خرابی نہیں ہے، غلطی تو ساری میری تھی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی حیران تھا اور پریشان بھی کہ کیا معاملہ ہے۔ ساس اور بہو کی تعریف، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہو۔ خاتون نے شاید میری پریشانی کو بھانپ لیا، کہنے لگی، بیٹا معاملہ یہ ہے کہ میرے شوہر کی آمدنی کم تھی، ضروریات تو پوری ہو جاتی تھیں مگر خواہشات کا رونا ہمیشہ رہتا تھا۔ میں انہیں مجبور کیا کرتی تھی کہ کہیں سے بھی لاؤ، ہماری خواہشات کو پورا کرو، اور ان کو حرام کمائی پر برانگیختہ کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر مجھے حلال کمائی کا درس دیتے اور کہتے، حلال میں برکت ہے۔
لیکن میرے سامنے دوسروں کی عالی شان زندگی آ جاتی اور میں کہتی نہیں، میں اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی اولاد کو کسی سے کمتر نہیں پہناؤں گی، میں اپنے بچوں کو بھی شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھاؤں گی جن میں میرے رشتہ داروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ میرے شوہر مجھ سے کہتے ہر ایک کا نصیب جدا جدا ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی خواہشات پوری ہو جائیں اور کل ضروریات کے لیے بھی ہم محتاج ہو جائیں، کیونکہ رزق تو مقدر ہے، جو مل کر رہے گا، یہ انسان پر ہے کہ وہ حلال کماتا ہے یا حرام۔ لیکن میری ضد پر آخر وہ کب تک مجھ سے لڑ سکتے تھے؟ میں نے انہیں حرام کمانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہا کرتے تھے تم دیکھ لینا، جس اولاد کے لیے تم نے مجھے حرام کمانے پر مجبور کیا ہے اس سے تجھے راحت نصیب نہیں ہوگی، حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ضعیف خاتون کہنے لگی بس بیٹا، ان کا باپ غلط نہیں کہتا تھا، آج مجھے احساس ہوتا ہے کاش کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش حرام کمائی سے نہ کی ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر چھلک پڑی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیری نافرمان بندی ہوں، مجھے معاف فرما دے اور میری اس سزا کو ختم کر دے۔ ضعیف خاتون نے دوپٹے سے آنسوؤں کو صاف کیا اور مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا، اولاد کی پرورش حلال طیب کمائی سے کرنا، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح ذلیل و خوار ہوگے۔ ابھی خواہشات کو مار لینا، ورنہ بڑھاپے میں ضروریات کے لیے بھی ترسو گے۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ میرے گھر سے نکل گئیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ حلال کمائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آج تو حرام کما کر اپنی اولاد کو کھلا لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔